السلام علیکم جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ویڈیو ہے یہ 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم 11ویں کلاس کا اردو لازمی کا جو سبجیکٹ ہے اس کی 4 سال کے جو بورڈ کے پیپرز کی معروضی ہے نا، یعنی کہ معروضی پیپر 4 سال کے، وہ اس میں پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اردو کا پیپر دیں گے اور اگر آپ نے یہ ویڈیو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کی ہوگی اور یہ ساری کی ساری جو بورڈ کی آفیشیل آنسر کیز کے مطابق حل شدہ معروضی ہے، اگر آپ نے یہ یاد ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اچھے مارکس جو ہے یہ جو مٹیریل ہے یہ دلائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھنی ہے تاکہ پچھلے 4 سال کے بورڈ کے آفیشیل پیپرز کی جو اردو لازمی کی معروضی ہے وہ آپ سالو کر سکیں۔ تو چلیے 1 بائی 1 ساری معروضی کو پڑھتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے جی، ایک مسلمان کی کامیابی اور روحانی تکمیل کے لیے کیا ہے جی؟ سنت نبوی ہے، اسوہ اسلاف ہے، اسوہ صحابہ ہے یا اسوہ انبیاء ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سنت نبوی ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل آپ لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ دیکھیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو جتنے بھی پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز، حل شدہ معروضی، آبجیکٹیو پیپرز کی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز خود بخود، مطلب وہ ویڈیوز خود بخود آپ تک پہنچ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا MCQ ہے جی، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ کہاوت ہے، نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، ضرب المثل ہے یا محاورہ ہے؟ تو اس کا درست آنسر ہے نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا MCQ ہے جی، سر سید کی مرغوب غذا تھی۔ تو سر سید کی جو مرغوب غذا تھی وہ تھی تومل جائے۔ یہ ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا، آپ برحال آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر پچھلے 4 سال کے بورڈز کے پیپرز کی جو 11ویں کلاس کا اردو سبجیکٹ ہے نا لازمی، اس کی معروضی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لہٰذا آپ نے یہ ویڈیو مکمل اچھے طریقے سے دیکھنی ہے اور یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابو القاسم زہراوی تھے۔ ابو القاسم زہراوی کیا تھے جی؟ سائنسدان تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ 5واں جی، لاہور کے ہر مربع انچ میں موجود ہے۔ تو ہر مربع انچ میں کیا موجود ہے؟ انجمن موجود ہے۔ 6واں کویسچن ہے جی، لڑکوں نے تاش کھیلا، سی جواب درست آئے گا۔ 7واں جی، لڑکوں نے ادھم مچا رکھا ہے، بی جواب درست ہے۔ 8واں جی، رضوان املا درست ہے، رضوان کا املا درست ہے۔ 9واں جی، پیاز کس بھاؤ بک رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ 10واں جی، محمد اعظم نے حلف لیا۔ 11واں MCQ ہے جی، ارکان تشبیہ ہیں۔ تو ارکان تشبیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں۔ 12واں MCQ ہے جی، دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس جملے میں چاند ہے، مشبہ بہ۔ 13واں جی، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، اس شعر میں چاہ یوسف ہے، کیا ہے جی؟ تلمیح ہے۔ اور تلمیح کیا ہوتی ہے؟ کسی نثر یا نظم کے اندر ایک یا 2 الفاظ کے ذریعے یا ایک مصرع کے ذریعے کسی ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ 4تھا جی، استعارہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو استعارہ میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مجازی معنوں میں۔ ٹھیک ہے جی۔ 15واں MCQ ہے جی، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس مصرے میں شعر ہے، تو شعر کیا ہے؟ مستعار منہ۔ 16واں MCQ ہے جی، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں کہلاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ 17واں جی، ردیف کے لغوی معنی ہے، تو ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ 18واں MCQ ہے جی، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، یہ شعر کہلاتا ہے
تو یہ شعر کیا ہے؟ مقطع ہے، کیونکہ جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو آخری شعر میں تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں، اور اگر تخلص نہ آئے ٹھیک ہے تو ہم اسے آخری شعر کہتے ہیں۔ 19ویں جی، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ شعر میں کافی ہیں، تو کافی یہ کیا ہے؟ یہاں کہاں۔ نیکسٹ جی 20واں ایم سی کیو، مطلع کا لغوی معنی ہے، تو مطلع کا لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ایم سی کیو ہے وہ ہے حضرت قمر کی بیوی کا نام تھا۔ حضرت قمر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ سکینہ تھا، ٹھیک ہے جی، ڈی جواب درست ہے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جی، ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد رہنے والے تھے کہاں کے؟ اندلس کے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا ایم سی کیو ہے جی، سر سید کھانے کے بعد پیتے تھے، تو سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ دودھ۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی، فیقہ اپنے باپ کی پٹی کھلنے کے بعد بابو جی کے پاس آیا، کب جی؟ شام کے وقت۔ چھٹا ایم سی کیو ہے جی، لاہور میں بہم رسانی آپ کے لیے ابتدائی منصوبہ بنایا، تو کس نے؟ نظام ثقہ نے۔ چھٹا ایم سی کیو ہے جی، عشق ہو جائے تو ہو جائے چھپانا مشکل، دھڑکنوں میں ہے کوئی نام بتانا مشکل، یہ شعر ہے، تو یہ شعر کیا ہے؟ مطلع ہے۔ ساتویں جی، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے گیا، کیا یا بھروسہ ہے چراغ سحری کا؟ یہ تھوڑا سا بلر ہے، اس وجہ سے صحیح نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مقطع ہے۔ یہ مقطع کیوں؟ کیونکہ شاعر کا تخلص ہے وہ شعر میں آ رہا ہے، اگر آخری شعر کے اندر شاعر کا تخلص ہے تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 8واں ایم سی کیو ہے جی، قافیہ کے لغوی معنی ہے، تو قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ 9واں ایم سی کیو ہے جی، ردیف سے پہلے آنے والے ہم الفاظ کو کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی؟ قافیہ۔ 10واں ایم سی کیو ہے جی، قافیہ زبان کا لفظ ہے، تو قافیہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ 11واں جی، بچہ پھول کی طرح نازک ہے، تو میں بچہ ہے، تو بچہ کیا ہے؟ مشبہ۔ 12واں جی، میرا چاند اٹھ بیٹھا ہے، یہ مثال کس کی ہے؟ استعارہ کی، ٹھیک ہے جی۔ 13واں جی، دو چیزوں میں مشترک صفت کے ادبی اظہار کو کہتے ہیں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بورڈ کے آنسر کیز کے مطابق اس کے دو آپشن درست ہیں، استعارہ اور تشبیہ، ٹھیک ہے جی۔ 14واں جی، استعارہ کے لغوی معنی ہے، استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ 15واں ایم سی کیو ہے جی، حرف تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ حرف تشبیہ کی نشاندہی کیا ہے؟ مانند، ٹھیک ہے جی۔ 16واں ایم سی کیو ہے، اس ڈیش رخسار سرخ ہے، تو اس کا رخسار سرخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ 17 ہے، اس نے عربی لغات خریدے، ٹھیک ہے جی۔ 18واں جی، خواتین ڈائجسٹ چھپ گیا ہے۔ 19واں جی، فٹ بال میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ اور 20واں جی، اس لفظ ڈیش املا درست ہے، اس لفظ کا املا درست ہے۔ اب ہم جو نیکسٹ پیپر ہے وہ پڑھتے ہیں جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو نیکسٹ معروضی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ مقولہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر سید احمد خان کو مرغوب تھا، تو سر سید احمد خان کو کیا چیز مرغوب تھی؟ آم۔ نیکسٹ جی، ابو القاسم زہراوی نے اہل یورپ کو روشناس کرایا، کس سے؟ سرجری سے، ٹھیک ہے جی۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتابیں تھیں، قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے چائے کا پیالہ تیار کیا، بحوالہ سبق ادیب کی عزت، 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، نوجوان چاند جیسا خوبصورت ہے، اس جملے میں استعمال ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ تشبیہ۔ جیسا آ جائے، ٹھیک ہے، کی طرح آ جائے، مانند آ جائے، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ تشبیہ کا پتہ دیتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ ادھار لینے کو، ٹھیک ہے جی، ادھار لینے کو۔ نیکسٹ جی، گرامر کی روح سے اورنگ سلیماں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تلمیح ہے،
ٹھیک ہے جی. تلمیح کے لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے تو تلمیح کے لفظی معنی اشارہ کرنے کے ہیں. رخسار پھول کی مانند ہیں. اس جملے میں حرف تشبیہ ہے، کی مانند. کی مانند جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے جی. غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو کہلاتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویسچن ہے جی. اصطلاح شعر میں وہ الفاظ جو قافیے کے بعد بار بار آتے اور بدلتے نہیں کہلاتے انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. ردیف کا ویسے ہی مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والا. ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. یہ شعر غزل میں کہلاتا ہے مقطع، کیونکہ جس شعر میں شاعر کا تخلص استعمال ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع. قافیہ کی بنیادی شرط ہے. قافیہ کسے کہتے ہیں جی؟ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش. اس شعر میں قافیے ہیں تو قافیے کیا ہیں؟ قرار اور بہار. یہ ہم وزن ہیں اور ہم آواز ہیں، قرار بہار. ٹھیک ہے. بھنگی نے جھاڑو پھیر دی، بی جواب درست ہے. پتنگ کٹ گیا، بی جواب درست ہے. 10 روپے دہی لاؤ، 10 روپے کا دہی لاؤ. اس ڈیش ناک بھدی ہے تو اس کی ناک بھدی ہے. روزنامہ جنگ لاہور سے شائع ہوتا ہے. اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ سال کا پیپر ہے وہ دیکھتے ہیں جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم نیکسٹ جو ایئر ہے اس کا پیپر پڑھتے ہیں، اور جو پہلا جو کویسچن ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے سے شائع ہوا. تصریف کا لاطینی جو ترجمہ ہے یہ سب سے پہلے وینس سے شائع ہوا. چچا ڈیش نے کہا پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اس پانی سے آنکھ دھو لو. تو چچا شیدے نے کہا. ٹھیک ہے جی. یہ ڈائلاگ تھا. تیسرا جی. لاہور کا نوجوان تاجر کتب اقبال کی کن دو نظموں کو دوبارہ شائع کرنا چاہتا تھا؟ شکوہ اور جواب شکوہ. یہ علامہ محمد اقبال کا بہت خوبصورت کلام ہے. چوتھا MCQ ہے جی. مکتوبات اقبال کا دوسرا خط کس کے نام لکھا گیا؟ تو مکتوبات اقبال کا دوسرا جو خط ہے یہ اکبر الہ آبادی کے نام لکھا گیا. پانچواں جی. قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ نے آنکھیں کے لیے بنائی ہیں. تو اللہ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں. تو یہ قنوتی شخص کیسا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے جی. چھٹا MCQ ہے جی. استعارہ ہے. استعارہ کیا ہے جی؟ پلکوں پہ ستارے. ساتواں کویسچن ہے جی. تشبیہ کی نشاندہی کیجیے. گھٹاؤں سی زلفیں، گھٹاؤں سی زلفیں. آٹھواں MCQ ہے جی. کسی مشہور بات یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے تو اسے ہم اردو گرامر میں تلمیح کہتے ہیں. نوواں جی. کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے؟ مثال میں مستعار منہ ہے تو اس میں چاند ہے. ٹھیک ہے جی. آگے 10واں MCQ ہے جی. تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے. 11واں جی. مطلع کی ایک شرط ہونا ہے. تو مطلع اصل میں اس کی شرط یہی ہوتی کہ یہ پہلا شعر ہوتا ہے، دوسرا تیسرا آخری شعر نہیں ہو سکتا مطلع. 12واں کویسچن ہے جی. غزل کا آخری شعر جس میں تخلص استعمال نہ کیا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ آخری شعر کہتے ہیں. مقطع تب کہتے ہیں جب تخلص استعمال ہو. 13واں کویسچن ہے جی. قافیہ کی بنیادی شرط ہے الفاظ کا ہونا ہے، ہم آواز. قافیہ کی بنیادی شرط ہے کہ الفاظ ہم آواز ہوں. 14واں جی. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ کرے کوئی. ٹھیک ہے جی. کرے کوئی ایسے الفاظ ہیں جو بار 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 اشعار میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. 15واں جی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس شعر میں ردیف ہے، اس شعر میں ردیف کوئی نہیں. 16واں جی. نوکر نے جھاڑو نہیں دی، جھاڑو مؤنث. 17واں جی. ہم نے کل تاش کھیلا، تاش مذکر. 18واں جی. آج اخبار نہیں آیا، مذکر. 19واں جی. جنوری ختم ہو گیا،
مگر سردی نہیں آئی تو کیا آئے گا؟ گیا۔ 20واں جی، اردو کا ایک لغت خرید لو، اردو کا ایک لغت خرید لو، اے جواب درست ہے۔ جی تو ڈیئر فرینڈس، یہ تھے 11ویں کلاس کے اردو سبجیکٹ کے بورڈ کے پیپرز میں آنے والے معروضی سوالات جو آپ نے پڑھے، یاد کیے۔ میرے یوٹیوب چینل پر باقی بھی بورڈ کے پیپرز موجود ہیں، آپ میرے کیس کے مطابق آپ پچھلے 5 سال کے جو پیپرز میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں آپ ان کا تمام مٹیریل یاد کریں، انشاءاللہ العزیز اسی میں سے پیپر آئے گا اور آپ ایزیلی A+ گریڈ لے کے کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تمام جو پاس پیپرز ہیں 5 سال کے، یہ آپ نے بورڈ کے آفیشیل ہیں اور یہ اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو A+ گریڈ کے ساتھ کامیابی عطا کرے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔